عدل و انصاف۔ ایک مرتبہ ایک قانون کی کلاس میں ایک استاد نے ایک طالب علم کو کھڑا کر کے اس کا نام پوچھا اور بغیر وجہ کے اس کو کلاس سے نکل جانے کا کہا۔ طالب علم نے وجہ جاننے اور اپنے دفاع میں کئی دلیلیں دینے کی کوشش کی، مگر استاد نے ایک بھی بات نہ مانی اور طالب علم کو بغیر وجہ کے باہر نکلنے پر مجبور کیا، اور طالب علم بغیر وجہ کے مجبوراً شکستہ دلی سے کلاس سے باہر چلا گیا۔ طالب علم تو باہر نکل گیا، لیکن اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ظلم جیسا سمجھنے لگا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ طالب علم کے باقی طلبہ ساتھی سر جھکائے اور خاموشی سے بیٹھے رہے۔ لیکچرار نے لیکچر دینے کا آغاز کرتے ہوئے استاد نے پوچھا، طلبہ سے قانون کیوں وضع کیے جاتے ہیں؟ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، لوگوں کے رویوں پر قابو رکھنے کے لیے۔ دوسرے طالب علم نے کہا، معاشرے پر لاگو کرنے کے لیے۔ تیسرے طالب علم نے کہا، تاکہ کوئی طاقتور کسی کمزور پر زیادتی نہ کر سکے۔ استاد نے کئی ایک جوابات سننے کے بعد کہا، یہ سب جواب ٹھیک تو ہیں مگر کافی نہیں ہیں۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، تاکہ عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ استاد نے کہا، جی بالکل یہی جواب ہے جو میں سننا چاہتا تھا تاکہ عدل کو غالب کیا جا سکے۔ استاد نے پھر پوچھا، لیکن عدل انصاف کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، تاکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ استاد نے ایک توقف کے بعد کہا، اچھا مجھ سے ڈرے بغیر بلا جھجک میری اس بات کا جواب دیجیے، کیا میں نے تمہارے طالب علم ساتھی کو کلاس سے نکال کر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے؟ تمام طلبہ نے بیک زبان ہو کر جواب دیا، جی ہاں سر، آپ نے ہمارے طالب علم ساتھی سے زیادتی کی ہے۔ اس بار استاد نے غصے سے اونچے بولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کہ ظلم ہوا ہے، پر تم سب خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ کیا فائدہ ایسے قوانین کا جن کے نفاذ کے لیے کسی کے اندر ہمت اور جرأت ہی نہ ہو؟ جب تمہارے ساتھی طالب علم کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور تم اس پر خاموش بیٹھے تھے، اس وقت ایک ہی مطلب تھا کہ تم اپنی انسانیت کھوئے بیٹھے تھے۔ جب انسانیت گرتی ہے تو اس کا کوئی بھی نمل بدل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ استاد نے کلاس روم سے باہر کھڑے طالب علم کو واپس اندر بلایا، سب کے سامنے اس سے اپنی زیادتی کی معافی مانگی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ یہی آج تمہارا سبق ہے۔ مورل: عدل و انصاف ریاست کے ستونوں کی بنیاد